يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن تكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحلیم الحنین الرؤوف الرحیم۔ اے گونج ختم کر یار کی، اے گونج کیوں آ رہی؟ تھوڑی آواز کم کر۔ اما بعد، صلاۃ علی نبینا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و سندنا و شفیع ذنوبنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا احسان عظیم اور شکر عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص اور اس کی مہربانی سے ہم سب جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اور ساعتوں میں اللہ کے گھر اس کے حضور جمع ہے۔ رجب المرجب کا ماہ مقدس شروع ہو چکا ہے۔ آج 7 رجب کا دن ہے، 8ویں رات شروع ہوگی۔ نصف شعبان المعظم یعنی 15 شعبان کی رات، وہ بھی انشاءاللہ شروع ہونے والے ہفتے میں اگلے جمعہ کو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی بابرکت ساعتوں سے، گھڑیوں سے، لمحوں سے، ساعتوں سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے، جیسے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ یہ ماہ مقدس جو ہے اپنے دل کی زمین کو اپنے اعمال صالحہ کے لیے نرم کرنے کا مہینہ ہے۔ کہ جیسے سخت زمین میں ہل چلایا جاتا ہے، بیج بونے سے پہلے کئی جگہوں پر کھاد بھی ڈالنی پڑتی ہے، کئی جگہوں پر جو ہے پانی بھی بعض کا چھوڑنا پڑتا ہے، کئی معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہل چلا کے بیج بویا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے جسم کو انسان کے لیے ایک میدانی زمین کا درجہ دیا ہے، اور اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل جیسی عظیم المرتبت نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اور وہ دل جو ہے اگر غم زدہ ہو، پریشان ہو، ٹینشن میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، صرف کس وقت ہو کہ جب کوئی انسان سے ایسا عمل سرزد ہو جائے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف چلا جائے۔ بندہ انسان
دنیا کے لیے پریشان ہوگا، دنیا کے مال کے لیے، دنیا کے منصب کے لیے، دنیا کی غرض کے لیے، تو یہ وقتی پریشانی ہے، یہ ٹل بھی جائے گی، آ بھی جائے گی اور ختم بھی ہو جائے گی۔ اصل وہ پریشانی ہے جو قبر میں اور یوم آخرت میں ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو توبہ مانگنے کی، توبہ کرنے کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی طرف شدت کے ساتھ بلایا ہے، شدت کے ساتھ بلایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، توبہ کا حکم کسے ہو رہا ہے؟ یعنی اس آیت کریمہ سے ایک بات اور پتہ چل رہی ہے کہ توبہ مانگنا فرض ہے، توبہ کرنا جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، جملہ عبادات اور اعمال بجا لینا فرض ہے، اسی طرح توبہ کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے۔ توبو امر کا صیغہ ہے کہ تم اللہ کی طرف توبہ مانگتے ہوئے آؤ، توبہ کے رجوع کے ساتھ آؤ، کہ اس طرح آؤ کہ کون سی توبہ کے ساتھ؟ نصوحا۔ نصوحا عربی کا لفظ ہے، نسا سے نکلا ہے، نصحن، تو اس سے مراد نصوح کا معنی یہ ہے کہ وہ توبہ جس میں کسی قسم کا اور جھول نہ ہو، کمی نہ ہو، کوئی اور غرض نہ رہے، کہ جہاں گناہ کا بالکل شائبہ نہ رہے اور بندہ کہے کہ یا اللہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا، اس کو توبۃ نصوحا کہیں گے۔ تو اس توبۃ نصوحا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حکم کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندو، اب اللہ کی ساری مخلوق ہے، لیکن توبہ کا حکم کسے فرمایا ہے؟ جن کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یا ایھا الذین توبوا الی اللہ نہیں کہا، یا ایھا الذین توبوا الی اللہ نہیں کہا، یا ایھا الکافرون توبوا الی اللہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے دل میں وہ کلمہ کی نعمت دے دیتا ہے، اس سے وہ خود پیار کرتا ہے، اس سے خود پیار کرتا ہے کہ میرے بندہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری سات زمینیں، میرے سات آسمان، میری ساری کائنات سے وزنی ترین میرے یہ نام اور میرا کلمہ ہے، تمہارے دل میں میں نے دے دیا ہے، تمہیں یہ بہت بڑی نعمت دی ہے۔ تو رب فرماتا ہے میں نہیں چاہتا کہ جس کے سینے میں میرا کلمہ ہو اور وہ میری دوزخ میں جل رہا ہو، اس لیے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی سچی توبہ لے کے آ جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا عسیٰ ربکم ان تکفر عنکم سیئاتکم، تمہارا رب ضرور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب یہ کہ یہ عسیٰ کا جو لفظ ہے نا عربی کا، یہاں قریب کے معنی میں بھی آتا ہے، شیبہ کے معنی میں، توقع کے معنی میں، امید میں، کہ قریب ہے، امید ہے کہ تمہارا، لیکن یہاں چونکہ اللہ کی ذات ہے اور جو اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی سچی توبہ کرتا ہے یقیناً وہ معاف فرمانے والا ہے۔ وہ فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ رب تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں اپنی جو ہے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، لفظ جنت استعمال نہیں کیا، ایک لفظ ہے جنت، واحد کا صیغہ ہے، اور جنت کی جمع کیا ہے؟ جنات۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں نہیں بلکہ اپنی جنتوں کی نعمتوں سے سرفراز فرماؤں گا۔ جنت ماوا، جنت ملجا، جنت عدن، جنت نعیم، جنت الفردوس، میری جتنی جنتیں ہیں، میری بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کو ساری جنتوں کی سیر کرواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تجھے توبہ سے اتنی محبت ہے، توبہ مانگنی چاہیے۔ گناہ کر کے بندہ ڈھیٹ ہو جائے تو پھر نہیں۔ چھوٹا اگر بڑے سے کی نافرمانی کرے، بڑے سے بدتمیزی کرے، تو جب تک چھوٹا معاف نہیں کرے گا، بڑے کے دل میں کسی طریقے سے بھی رحم پیدا ہوگا؟ بولے نا، بیٹا باپ سے بدتمیزی کرے تو باپ باپ ہے، استاد استاد ہے، بڑا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عہدے کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی نہ کوئی، علم کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، کسی لحاظ سے بھی کوئی بھی سٹیج ہے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے۔ لیکن جب جو متاحت ہے، جو چھوٹا ہے، جو بیٹا ہے، جو شاگرد ہے، اگر معافی مانگے گا، جی غلطی ہوگی آئندہ احتیاط کروں گا، تو اللہ تعالیٰ یقین کریں کیا وہ جو بڑا ہے کسی حوالے سے بھی معاف نہیں کرتا؟ اس کی معافی مانگنے کی وجہ سے دل میں ایک رحم آ جاتا ہے کہ جا یار تن معاف کر دیتا۔ اور اگر بندہ ہو جائے ڈھیٹ تو پھر اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، تیری مرضی، تیری، ان اللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن توبہ بھی بندے نے کرنی ہے، ہم نے کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چاہیے کہ اس کی عمر دراز ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق واسع ہو، رزق میں برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ذہنی سکون ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، تو وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ کیا کرے؟ استغفار کیا ہے؟ توبہ۔ استغفار کیا ہے؟ توبہ ہے، اور توبہ اللہ کو پسند ہے۔ توبہ جو ہے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی، بولیے نا، یہ توبہ ایک استغفار، اللہ اکبر، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے وہ۔ تو فرمایا یدخلکم جنات تجری، میں اپنی جنتوں کے خزانے تمہیں عطا فرماؤں گا، تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں جن کے نیچے میری رحمت کی نہریں چل رہی ہیں۔ نہریں، اب کس چیز کی نہر ہے؟ اس کی مرضی۔ لیکن احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس کے ساتھ ملایا جائے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ انطباق دیا جائے، تو پھر کون سی نہریں ہیں؟ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، اس کی رحمت کی نہریں، اس کے قرب کی نہریں، اس کی عطا کی نہریں، اس کی نعمتوں کی نہریں، اس کے دیدار کی نہریں، اس کی زیارت کی نہریں، اور اتنی نعمتوں کی انہار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ انسان تیری آنکھ نے دیکھا ہے، نہ تیرے ذہن نے محسوس کیا ہے، نہ تیرے دل نے کبھی اسے چھوا ہے۔ توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ صرف عام کی نہیں، خاص کی بھی توبہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جتنا بڑا اللہ تعالیٰ عہدہ دیتا ہے کسی بھی لحاظ سے، تو گرفت بھی اتنی ہوتی ہے، گرفت بھی اتنی ہوتی ہے۔ میں کہوں کہ میں مصلی رسول پہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں ممبر رسول پہ بیٹھتا ہوں، میں تو کوئی بڑی چیز بن گیا ہوں، نہیں، یہ سوچ نہیں لانی چاہیے۔ میں حافظ صاحب بن گیا ہوں، میں قاری صاحب بن گیا ہوں، میں عالم بن گیا ہوں، میں استاد بن گیا ہوں، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں انجینئر بن گیا ہوں، میں پروفیسر بن گیا ہوں، میں سائنسدان بن گیا ہوں، میں حکمران بن گیا ہوں، ہر چیز ہے نا، دین دنیا دونوں۔ تو میں کہوں نہیں، بندہ جھک جائے، کیا کرے ملک صاحب؟ جھکے ہوئے کو پھل لگتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بامراد کون ہے؟ بامراد کون ہے؟ اللہ رفعت کسے دیتا ہے؟ عزت اور عظمت کسے دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرا سجدہ کر، میں تجھے عزت دوں گا۔ سجدے کرنے کے لیے جھکنا لازمی ہے، سجدہ کرنے کے لیے جھکنا لازمی ہے، اور جب سجدے کے لیے جھکیں گے تو 7 ہڈیاں لگائیں گے، اور جھکتا وہی ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے، جس میں عاجزی ہوتی ہے، جس میں انکسار ہوتا ہے، وہ جھک جاتا ہے۔ اور جھکتے وقت سجدے کے لیے مٹی میں جانا لازمی ہے، زمین میں جانا لازمی ہے۔ اور رب فرماتا ہے جو سب سے تیری سپیریئر چیز ہے، تیری اعلیٰ و عرفہ چیز ہے، یہ پیشانی، تیرا سر، وہ مجھے جھکا ہوا چاہیے، زمین پر رگڑ اپنی ناک کو۔ اور سجدہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب یہ ماتھا اور ناک اوپر ٹک نہ جائے۔ اور فقہا نے کہا کہ اگر یہ ماتھا اور ناک ٹکے نہیں اور دھنستا ہی جائے تو وہ سجدہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ٹک جانا، اگر نرم چیز بھی ہے تو وہاں ٹک جائے، ٹک جانا لازم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تو ناک رگڑے گا، تیری پیشانی زمین میں خاک آلود ہوگی، تو دیکھنا، تو پھر اس جھکے ہوئے سر کی میں قیمت آسمانوں پہ لے جاتا ہوں، اپنے عرش کے سائے میں لے جاتا ہوں، فرشتوں میں اس کا اعلان کرتا ہوں، انبیاء میں اس کا اعلان کرتا ہوں، عالم سماوات میں کرتا ہوں، اس لیے کہ تیرے جھکنے میں وہ مزہ ہے، جو جھک جاتا ہے اسے ہی میں عروج عطا فرماتا ہوں۔ اور جھکنا ہی توبہ ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ دانا دیکھیں نا، اچھا کاغذ ہو، کوئی بھی بیج ہو، اچھا کاغذ ہو، ویسے یا سونے کی ڈبیا لے لیں، اس کے اندر بیج کو بند کر رکھیں، وہ 10 سال کے بعد بھی وہی رہے گا۔ اے دانے، اے دانے، تجھ سے فائدہ اسی وقت اٹھایا جائے گا جب تو مٹی میں مل جائے گا۔ اگر مٹی میں نہیں ملتا تو نہ تیرا وجود تیرے کام آئے گا، نہ کسی اور کا تجھے فائدہ۔ اور اے بندے، تیرا فائدہ تجھے اور تیرے ارد و گرد رہنے والوں کو اسی وقت ہوگا جب تو جھک جائے گا، جب تو مٹ جائے گا، جب تو روئے گا، جب تو توبہ کرے گا، جب تو احساس توبہ تو اللہ دیتا ہے، لیکن فکر توبہ کسی کسی کو ہوتی ہے۔ دیکھ صاحب دیکھیں نا، ایک ہے احساس توبہ، ہر ایک کے دل میں یار توبہ کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ توبہ کا احساس تو سب کے دل میں، میں نے گناہ کر لی، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن فکر توبہ کیا ہے کہ جب تک بندہ توبہ کر نہ لے، اسے روٹی کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، اسے اگلا کام کرنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ توبہ جو ہے، یہ دن توبہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے، اور سورہ توبہ میں ہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری کن کے لیے، فرمایا التائبون۔ اب توبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کون توبہ کرتے ہیں؟ ہر بندہ توبہ بولیے نا، اکڑ اکڑ کے، ہاں جی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ میری زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چل، اکڑ کے نہ چل، اتنا نہ جذبات میں ہا، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبہ کون کرتے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے ان کی شان یہ کہ العابدون، عبادت کرنے والے، عبادت کرنے والے، جو عبادت کرتے ہیں، عبادت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ العابدون پہلی شرط۔ یا دوسرے معنوں میں توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کس چیز کی توفیق دیتا ہے کہ سب سے پہلے پھر سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ اس طرف بھی ہم لا سکتے ہیں
توبہ نصیب کسے ہوتی ہے، یا توبہ نصیب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کن کن نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے؟ التائبون، شان کیا؟ العابدون، کہ جب توبہ ہو جاتی ہے، توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے تو کبھی اس کی جبین دوسرے کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ الحامدون، کثرت سے اس کی حمد و ثنا کرنے والے۔ السائحون، راتوں کو جاگنے والے، راتوں کو دیکھیں، ایک تو ہے تہجد، تہجد تو پھر کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، لیکن جب صبح صادق ہوتی ہے، پھر صبح فجر ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، اور اپنے بستر گرم سرد سے اٹھ کر کوئی اللہ کی بارگاہ میں نماز فجر کے لیے آتا ہے تو وہ بھی تو رات ہی ہے نا، دن تو نہیں ہوا، تو وہ بھی السائحون میں آتے ہیں۔ لیکن تہجد گزار، آخری پہر میں اٹھنا نماز تہجد کے لیے، یہ تو پھر فضیلت والا عمل ہے نا، وہ تو حضور پر فرض تھا، ہمارے لیے مستحب ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شعر پڑھا کرتا ہوں میاں صاحب کا، رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، رات پوے تا بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ نماز عشاء پڑھ کے سو جائے نا تو وہ نمازی جو ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اٹھنے والا ہے، اس کو یہی تانگ ہوتی ہے کہ کہیں میری فجر نہ رہ جائے، یا اور اللہ قرب دیتا ہے تو کہیں میری تہجد نہ رہ جائے، کہیں میری، یہ ہے السائحون۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، یأمرون بالمعروف، نیکیوں کا درس دینے والے۔ پھر جب بندہ سجدہ کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، تو پھر اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ جیسے مجھے بنایا دوسروں کو بھی ایسا بنا دے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی جان آپ بھی نماز پڑھ لیں، بھائی جان آپ بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، بھائی جان آپ بھی ایسے ہو جائیں، ایسے ہو جائیں۔ کوئی مانے نہ مانے، وہ کہتا رہتا ہے، وہ کہنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھے، کہنا چاہیے، چونکہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا، ہاں بھائی نماز پڑھنے والے، کیا تو نے کسی کو دعوت دی؟ دیکھیں نا، دعوت دینا، میرا خطاب کرنا، میرا یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے یہ ایک سعادت ہے۔ اب کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا کو قابل کرتا ہے، قابل عمل کرتا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے نا، میرا یا مبلغ کا کام تو نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کا بھی بھائی کو، بہن کو، ماں کو، بیٹی کو، اگر بیٹا ہے باپ نماز نہیں پڑھتا تو باپ کو ادباً اڑوس پڑوس رشتہ دار کہنا ہمارا لازمی ہے۔ آگے وہ نہیں کرتا تو ہم سختی نہیں کر سکتے، ہم سختی، دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے۔ تو فرمایا یأمرون بالمعروف الساجدون، الآمرون بالمعروف، الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والے۔ کس سے روکنے والے؟ کہیں یأمرون فرمایا، کہیں الآمرون فرمایا، کہیں ینہون کہا، کہیں الناہون کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، اے میرے حبیب ایسے جو ہیں سب کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ اب توبہ دیکھیں، میری بات سنیں، اب انسان کہے گا جی توبہ کیسے کرے، کہاں سے کریں، کس چیز سے کریں، سوچتا ہے نا انسان۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ دے دیا، ایک میجرمنٹ دے دی، ایک سکیل دے گیا، اسٹیٹس دے دیا۔ فرمایا کہ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی کرے تو تمہارے دل اس کی اجازت نہ دے۔ کیا خیال ہے؟ کسی سے کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت ہے، کوئی پوچھنے کی ضرورت ہے جی؟ کوئی تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کتنا بڑا معیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ الاسم ما حاک فی صدرک، اگر تمہارا دل کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، برا جانتا، تو وہی گناہ ہے، وہ نہ کرو، اور اگر کر لو تو اللہ سے معافی مانگو
کہ دل سے ہی پوچھو نا کہ یہ واقعتاً غلط ہوا ہے تو جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اور مجھے تو اپنا پتہ نہیں، میں کیوں کہوں ظہور صاحب آپ تو گنہگار ہیں، میں کیوں کہوں کہ ملک صاحب آپ تو توبہ نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے، استغفر اللہ، مجھے تو اپنی جنت دوزخ کا پتہ نہیں۔ تو فتویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ مت کہیں گے آپ کی نماز نہیں ہوئی، بھائی کیوں نہیں ہوئی؟ اگر نماز کی حرکات و سکنات صحیح نہیں تو بیٹھ کے سمجھائیں، یہ نہ کہیں کہ نہیں ہوئی۔ ہاں یہ بٹھا کے کہ بھائی آپ نے سجدہ صحیح نہیں کیا، رکوع صحیح نہیں کیا، یہ ایک الگ میٹر ہے، فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ زمین اس کی ہے، زمین میں جانے والا بھی اس کا ہے، زمین بھی اس کی ہے، زمین میں جانے والا بھی اس کا ہے۔ جب وہاں جاتا ہے تو برابر، نہ کوئی شاہ نہ گدا، نہ امام نہ مقتدی، نہ پیر نہ مرید، نہ چھوٹا نہ بڑا، جو وہاں جاتا ہے سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ لیکن زمین پر جب بندہ پھرتا ہے نا تو بندہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، لیکن جب نیچے چلا جاتا ہے نا تو ہر ایک چیز کا مستحق ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میرے ساتھ رحم کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے تو زمین میں چلتا ہے تو مجھ پر رحم کر۔ یا اللہ تجھ پر کیسے رحم کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ پر رحم کر، کیا مطلب؟ مجھے قرض دے۔ یا اللہ کیسے قرض دوں؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو رب کو قرض دینا چاہتا ہے؟ کون ہے جو رب کو قرض دینا چاہتا ہے؟ یہی قرض ہیں چلتے پھرتے، اللہ نے مجھے عہدہ دیا، مجھے پیسے دیے، مجھے سارا کچھ دیا، جو بھی ہے میں خوشحال ہوں، دوسرا پریشان ہے، اس کو پوچھ، یہی رب کا قرض ہے۔ کوئی فتویٰ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ ہر ایک کو جب رات کو سوتے ہیں ہر ایک کو پتہ ہے کہ آج میں نے اللہ کے لیے کیا کیا اور اپنے کے لیے کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، غزوہ سے حضور کے ساتھ جو ہے سینکڑوں اصحاب ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے ہیں، ایک وادی میں آپ نے پڑاؤ کیا، فرمایا لکڑیاں چن کے لے آؤ۔ کیا چن کے لے آؤ؟ فرمایا نہ وہاں کوئی لکڑی نہ کوئی آثار ہی نہیں تھے، چٹیل میدان ہے، وادی، یہاں تو کچھ بھی نہیں، پہاڑ ہے۔ سارے دست بدستہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ یہاں تو کوئی لکڑی ہے ہی نہیں، یہاں تو کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ کہ حضور نے فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے تنکے تو تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ اکٹھے کر کے لے آؤ۔ سمجھانا مقصود تھا، سمجھانا مقصود تھا۔ تنکے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب سینکڑوں پہ تھے، جب گنے چنے، چنتے چنتے تو ڈھیر لگ گیا۔ کیا ہو گیا؟ ڈھیر لگ گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تنکوں کا ڈھیر لگا تو وہاں سے اتنا بڑا فلسفہ دیا، اتنا بڑا فلسفہ دیا کہ وہ فلسفہ عابد کے لیے بھی ہے، زاہد کے لیے بھی ہے، متقی کے لیے بھی ہے، مفتی کے لیے بھی ہے، عالم کے لیے بھی ہے، عام کے لیے بھی ہے، خاص کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سبق اور درس عطا فرما دیا۔ قربان جائیں یا رسول اللہ تیری اداؤں پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری اداؤں پر۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ڈھیر لگ گیا، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم چھوٹی عام نیکی جو تمہارے نظر میں عام ہوتی ہے اس کو تم عام ہی سمجھتے ہو، تو تم خاص نیکی بھی کرو گے نا تو وہ بھی عام ہو جائے گی، بڑی نیکی بھی کرو گی تو وہ بھی عام کہلائے گی۔ جب تم چھوٹی نیکی کو، ادنا معمولی نیکی کو، حالانکہ نیکی کوئی معمولی نیکی ہوتی ہے، لیکن بندہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا، یا میں اسے ہنس کے ملنے ہوں، یا میں نے اسے 1 روپیہ دے دیا، فلاں تو 1 لاکھ دے رہا ہے۔ اللہ کے بندے یہ نہ سوچنا، یہ تیرا میرا سوچنا نہیں ہے، تیرا میرا عمل کرنا لازمی ہے۔ تو حضور نے فرمایا صغیرہ صغیرہ کے ساتھ، کبیرہ کبیرہ کے ساتھ، نیکی نیکی کے ساتھ،
برائی برائی کے ساتھ اس طرح مل جاتی ہے اگر اس کا احساس نہ کیا جائے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی گناہ بندے کے نزدیک چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا بنا دیتا ہے۔ حدیث میں بندہ کہتا ہے نا یہ چھوٹا گناہ ہے، یعنی چھوٹا گناہ سے مراد اسے پرواہ ہی نہیں کرتا، اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا اگر تو نے اتنا بڑا گناہ کر کے اتنی پہلو تہی کی، غفلت کی، تو بڑی فروتنی میں آ گیا، بڑا مغرور ہے، تو اس ادنا سے چھوٹے سے گناہ کو بھی اللہ بڑا گناہ لکھ دیتا ہے، کیونکہ بندے کے دل میں غرور آ گیا نا کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے، یہ تو معمولی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر کوئی انسان چھوٹا گناہ کرے، یعنی جب کوئی گناہ بندے کے نزدیک چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں بھی بڑا ہوتا ہے، اور جب بندہ جو ہے اسے بڑا سمجھتا ہے، معمولی سا گناہ تھا، سرزد ہو گیا، انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گناہ نہ ہو، یہ نہیں بات، ہلکا پھلکا معمولی گناہ ہو گیا، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے عمل نہ کیا، گناہ نہیں ہوا، گناہ نہیں کہنا چاہیے، انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے جس چیز سے روکا تھا وہ کر بیٹھے، جب نیچے آئے زمین پر اللہ کے حکم سے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اپنی اولاد کو بھی اور خود اپنے آپ کو بھی گناہ اور توبہ کا وارث بنا دیا، توبہ کی اللہ نے قبول فرمائی، قیامت تک تیری امت بھی، تیری قوم بھی، تیری اولاد بھی گناہ کرتی رہے گی، مگر اس گناہ کے بدلے میں نے تجھے توبہ کی توفیق دی، بس برابر چلتا رہے گا، غلطی کی، توبہ کی، میں معاف کر دوں گا، لیکن یہ نہیں کہ توبہ اپنا غلطی انسان کرے ہی نہیں۔ تو فرمایا جو انسان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلطی کر کے اس کو بڑا سمجھتا ہے، میں یا اللہ میں سے بڑا گناہ ہو گیا، بڑا گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو بالکل معمولی ہے، میں نے تجھے معاف فرما دیا، بالکل میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ اور اہل اللہ کہتے ہیں کہ عوام کی توبہ گناہ سے اور خاص کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا ایک نماز گزری، دوسری گزر گئی، تیسری گزر گئی، احساس ہی نہیں آج کے انسان کو۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ برکت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنا نصیب فرمایا۔ جانا تو قبر میں ہے نا، کیا لے کے جانا، کچھ بھی نہیں لے کے جانا، کہاں بندہ بھاگے گا، کتنے گھوڑے دوڑائے گا، کتنی جائیدادیں سنبھالے گا، کتنی دوستیاں پالے گا، کتنے میک اپ کرے گا، کتنے جوڑے اور لباس سنبھال کے رکھے گا، کتنے مہنگیاں گھڑیاں پہنے گا، کتنے محلات بنا کے رکھے گا۔ رب فرمائے گا نہیں، سب کچھ تیرا تو ہے ہی نہیں، جسے تو سنبھال کے بیٹھا ہے تیرا تو ہے ہی نہیں، تیری تو وہ ہے قبر۔ اس کے لیے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے قبر نصیب کر۔ کئیوں کو تو میں وہ بھی نہیں دیتا، کئیوں کو تو وہ بھی نہیں دیتا، اور خوش نصیب ہوتا ہے جس کو قبر نصیب ہوتی ہے، تاکہ قبر ایک علامت ہے، قبر ایک علامت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اور خوش نصیب ہم میں سے وہ ہیں جن کو قبر نصیب ہوتی ہے، اور اللہ جن پہ راضی ہوتا ہے ان کو قبر دیتا ہے، اور راضی ہوتا ہے قبر دیتا ہے، تاکہ پچھلے آ کے کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا تو کر سکیں کہ یار یہ میرے باپ کی، یہ میرے بیٹے کی، یہ میرے بھائی کی، یہ میرے فلاں کی قبر ہے۔ تو یہ بھی تو نصیب کی بات ہے نا، کئیوں کو تو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی، سمندر میں مر گئے ڈوب کے، جہازوں میں اڑ کے اوپر ہی چلے گئے۔ بخشنے والے اللہ کی ذات ہے، لیکن قبر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور پھر اہل اللہ نے یہ کہا کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گناہ ہو گیا بھئی توبہ کرنی ہے، جو خاص ہوتے ہیں جو رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ غفلت ہو گئی ہے، آج میں نے بے وضو درود پڑھ لیا ہے، یہ غفلت ہے۔ آج کیا کیا ہے؟ بے وضو درود پڑھ لیا ہے، آج میں بے وضو سو گیا ہوں، یہ اہل اللہ کی غفلت ہے۔ بے وضو سو جاؤں، وہ کیا ہے یار شعر، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہہ کے کہتے،
کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. یہ ہے خاص اکرم بھائی. خاص کی یہ ہے. خاص کی کیا ہے کہ آج میں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. کبھی کبھار ہو جاتا ہے نا, آج جماعت کے ساتھ نماز. خاص کی توبہ یہ ہے کہ آج وقت جو ہے اول وقت میں نے نماز ادا نہیں کی. یہ خاص کی توبہ ہے. خاص کی توبہ یہ ہے کہ میرے دروازے پہ آیا ہے, آج میں نے اسے دیا تو ہے لیکن جیسے دینا چاہیے تھا ویسے نہیں دے سکا. یہ خاص کی بات ہے. اور عام کی یہ ہے کہ ایک مہینہ بھی گزر گیا نماز کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ بڑا گناہ ہو گیا, یا اللہ توفیق دے دے, چلو ایک ہفتہ ہی گزر گیا, چلو یار جمعہ پڑھ لیتے. اللہ اکبر. خاص کی بات خاص ہوتی ہے. خاص کی بات خاص ہوتی ہے, وہ ہم نہیں جانتے, وہ تو ہے ہی خاص. وہ تو ہے ہی خاص. جب اذان فجر ہوتی ہے, کئی ایسے ہوتے ہیں جو اٹھتے ہیں صبح کے وقت اور کہتے ہیں یا اللہ میری تہجد قضا نہ ہو, اور اگر اٹھیں اور اذان ہو جائے تو وہ روتے ہیں کہ یا اللہ آج تہجد بھی قضا ہوگی. اور ہمیشہ اگلی بات یاد رکھیں, ہم نے جو عمل کرنا اللہ کے لیے کرنا ہے. نماز تو ہماری دنیا دیکھ رہی ہے, اس میں کوئی ریاکاری دکھاوا نہیں. ہاں پڑھتے ہوئے دل میں خیال آ گیا تو پھر ریاکاری اور دکھاوا ہے. لیکن تہجد پڑھ کے کسی نے کسی کو بتا دیا کہ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں, ختم خلاص. یہ ذہن میں رکھیں. ہاں اگر وہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ کسی کو ترغیب دینی ہے, کسی کو ترغیب دینی ہے اور واقعتاً اس کے دل میں وہ چیز نہیں ہے جو عام کے ہے, تو یہ پھر الگ ایلیمنٹ ہے, اور یہ پتہ نہیں لاکھوں ہزاروں میں شاید کوئی ایک ہوگا. لیکن اگر ہم میں سے کسی کو اللہ تہجد دیتا ہے, تہجد, تو پتہ ہی نہیں کسی کو چلنا چاہیے کہ یہ تہجد گزار ہے. پھر دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے مول لگتا ہے, کیسے قیمت ہوتی ہے. کوئی ایسا عمل, میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں میرے سمیت ہم سب کوئی ایک ایسا عمل لازمی کر جائیں اور روزانہ کریں کہ جس کا ہمارے اور ہمارے رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو. ایک عمل ایسا لازمی کر جائیں, ایک عمل ایسا کر جائیں. اور توبہ جو ہے وہ بہت بڑی شان والی توبہ ہے. انبیاء علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے, ہم تو 3 منٹ کیا 3 سیکنڈ بھی رونا ہمیں نصیب نہیں ہوتا. ہمیں تو 3 سیکنڈ بھی رونا نصیب نہیں ہوتا. ہاں آج کا انسان روتا کیا ہے, نوکری چھن گئی, اولاد کو اچھا رشتہ نہیں ملا, میری گاڑی خراب ہو گئی, مجھے اچھا گھر نہیں ملا. بھائی یہ تو ایسی تیسی گزر جائے گی, یہ تو وقت یا گزر جائے گی. اور آخرت کا رونا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اپنے گناہوں پر یہاں دنیا میں رونا نصیب نہیں ہوا, وہ قیامت کے دن روئے گا بھی صحیح, دھاڑے مارے گا, مگر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے. اس کی آنکھ سے آنسو کیوں؟ کہ یہ اب یہ سمجھے کہ انسان کے اندر دیکھیں کتنے ایک رونے کی کیفیت ہے, یہ بھی ایک پانی ہے, وہ پانی آنکھ سے بہتا ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آنکھ سے وہ پانی ہی خشک فرما دے گا کہ جو خوف و خشیت الہی کی وجہ سے روتی ہے, کہ اللہ فرمائے گا یہ تو دنیا میں تھا, اب آخرت میں نہیں ہے. یہاں پچھتاوا اور ندامت یہاں نہیں, وہاں تھی. اگر تو 1 سیکنڈ بھی ندامت اور پچھتاوا کا آنسو بہا دیتا تو آج ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ فرمائے گا ساری کائنات میری نعمتوں سے بڑھ کر تیرے اس آنسو کی میں قیمت ادا کرتا, میں نعمت بنا دیتا, اس کا مول ادا کرتا. اللہ تعالی ہمیں توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.